لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد دعا ہے خالق کائنات سے کہ عظیم المرتبہ بارگاہ میں چوہدہ کے صدقے بانیان کے استقبشن فرش عذاب کو لنگر نیاز کے اتمام کو تمام پڑھنے والوں کو پڑھنا سننا کی ڈیوٹی اپنی مقدس بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے پروردگار واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے ذکر کے جتنا بھی صاحب جملہ مومنین مومنات مرحومین حاضرین کے جتنے مرحومین اس بستی کے جتنے مرحومین بالخصوص مرحوم زوار فقیر محمد صاحب مرحوم زوار کفایت حسین صاحب مرحوم نور حسن صاحب مرحوم محمد یوسف عرب صاحب اور ان کی اہلیہ محترمہ پروردگار ان مرحومین کے نام اعمال میں اس کا صوت درج فرما ان کو جوار معصومین علیہ السلام علیہ السلام میں جگہ نصیب فرما پروردگار چوہدہ کی عزت کا واسطہ بیمار کربلا کی بیماری کا واسطہ جتنے مریض ہیں حاضرین میں یا ان کے گھروں میں جن مرضات کی دعائیں صحت کے لیے کہا کہ بالخصوص جس مومنہ کی دعائیں صحت کے لیے کہا ہے مالک سب کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرما مالک جتنے ہاتھ تیری بارگاہ اٹھیں سب کی تمام حاجات کو پورا فرما سب کی تمام مشکلات کو آسان فرما بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما آل محمد کے چاہنے والے جہاں کہیں آباد ان کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما اس ذکر کا دشمن جہاں کہیں بھی جس لباس میں چھپے پروردگار سب کو اس کو نابود فرما اس ذکر کے آخری وارث کے ظہور میں تاجیل فرما ہماری گنہگار آنکھوں کو مولا کی نورانی زیارت نصیب فرما ان کے نوکروں میں خادموں میں سپاہیوں میں مولا شفاعت فرما یا اللہ ہماری تمام دعائیں قبول بحق علی و بحق بطول اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے مل کے باواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنة الدائم علی اعداء اللہ من یوم قضاوتهم الى یوم لقاء اللہ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المتین بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ العلی العظیم صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد دامن وقت میں اتنی وسعت نہیں ہے تفصیل سے گفتگو کی جائے جتنا مجھے وقت دیا گیا ہے ادب کے خلاف ہے کہ میں اس سے آگے بڑھوں لیکن ایسی صلوات پڑھیں تاکہ بغیر وقت ضائع کیے میں اپنی گفتگو کا آغاز کر سکوں سامعین محترم خوش قسمت ہیں آپ وہ لوگ ہیں کہ جب گھر سے نکلتے ہیں عبادت کے لیے تو پانی سے اپنی شکل پاک کرتے ہیں مجلس میں آتے ہیں تو قرآن کی جب آیت سنتے ہیں تو اس سے آپ کی عقل پاک ہوتی ہے اور چوہدہ کے ذکر سے نسل پاک ہوتی ہے میں نے بالکل بغیر تمہید کے کوئی تمہیدی گفتگو نہیں کی جتنا وقت ہے اسی کم وقت میں نے پیغام اپنا دیا کہ انشاءاللہ آپ کی زحمت کو تمام کرنا ہے میں نے جملے کو بدل رہا ہوں یعنی ایک مجلس ایسی اکثیر ہے جو ایک ہی وقت میں ایک بندے کے ساتھ 3 کام کرتی ہے فقط مجلس میں آنے کی وجہ سے اس کی شکل بھی پاک ہوتی ہے اس کی عقل بھی پاک ہوتی ہے اور نسل بھی پاک ہوتی ہے سامعین محترم کوئی میں نے لمبی جوڑی آیت نہیں پڑھی وہ آیت معروف و مشہور و معروف جس کو ہمارے ہاں برادران اہل سنت میں آیت نہیں مانا جاتا لیکن مکتب اہل بیت علیہ السلام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی آیت ہے ہر سورت کا جز ہے اگر اس کو سورت سے ہٹا دیا جائے تو سورت نامکمل ہے سامعین محترم اسی لیے ہم جب نماز میں پڑھتے ہیں سورت میں پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد سے بھی پہلے پڑھتے ہیں اور جب دوسری سورت پڑھتے ہیں تو بھی ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں میں نے اس لیے
بڑے سوچ سمجھ کے مجھ سے پہلے بہت ہی خوبصورت انداز میں حضرت دین حضری صاحب گفتگو کر رہے تھے. میں نے انہی کی گفتگو کو کنٹینیو کرتے ہوئے بس میں نے جملے آپ کی سماعت کو ہدیہ کرنے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس بسم اللہ کی جو با ہے نا، اس کی مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سارے ماشاءاللہ سنا ہوا ہے سب نے. اس با سے مراد اسنین کا بابا ہے، یہ تو سب نے سنا ہوا ہے نا. اب اسی دیکھیں دو باتیں ہیں. ایک ہے کہ اسنین کے بابا کے متعلق کسی اور نے کیا کہا، ایک ہے اسنین کے بابا نے آپ کے اور میرے لیے کیا کہا. نہیں، اگر میرے ساتھ جا کے آپ نہیں چلیں گے مجھے پڑھنے کا لطف نہیں آئے گا. میں جو ہے مردہ لوگوں میں زندوں کا ذکر نہیں کرتا. میرے ساتھ اگر آپ سفر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا. میں نے جملہ یہ کہا ہے کہ دو باتیں ہیں نا. ایک ہے ان کے متعلق کسی نے کیا کہا، مولا کے متعلق اللہ نے کیا کہا، مولا علی کے متعلق مصطفیٰ نے کیا کہا، مولا علی کے متعلق ائمہ معصومین علیہ السلام نے کیا کہا. ایک یہ ہے کہ معصومین نے ہمارے لیے کیا کہا. میں نے مولا کی زبان سے جملہ سنا کہ جب بندہ مومن اللہ سے ملاقات کرنا چاہے تو کیا کرے، نماز پڑھے. اور جب چاہے کہ اللہ مومن سے ملاقات کرے تو مولا فرماتے ہیں مومن قرآن پڑھے. بات دونوں ہی ہے. اگر قرآن پڑھو گے تو بھی بسم اللہ سے شروع کرو گے. میں نے جملہ کہا ہے، کس کی سمجھ میں آیا ہے اس کی اپنی قسمت ہے. میں نے کہا اگر قرآن پڑھو گے تو بھی بسم اللہ سے شروع کرو گے، نماز پڑھو گے تو بھی بسم اللہ سے شروع کرو گے. سامعین محترم، بسم اللہ سے شروع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تمہیں اللہ نے پابند کر دیا ہے کہ نہ تم اللہ سے علی کے بغیر کچھ لے سکتے ہو، نہ اللہ تک کچھ پہنچا سکتے ہو. بات پہنچ کی نا سامعین؟ میرے ساتھ ہے نا؟ تھک کے نہیں سننا آپ نے سامعین. قرآن کی آیت ہے نا. کس قرآن کی آیت؟ ابھی میرے بھائی جناب سیدہ کی شان بیان کر رہے تھے، میں ایک جملے میں آگے پڑھ کے آگے بڑھ رہا ہوں. سامعین محترم، کون سیدہ ہے؟ سیدہ کی عظمت ہم جیسے بیان کر ہی نہیں سکتے. جس ہستی کا وہ حوالہ دے رہے تھے نا آیت اللہ وحید خراسانی، وہ فرماتے ہیں کہ جناب سیدہ اللہ کے رازوں میں سے، ہائے ہائے نہیں سمجھ آیا جملہ شاید ابھی بھی، جناب سیدہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور جو راز ہو اس پہ بحث نہیں کی جاتی. جس پہ جملہ نہیں سمجھ آیا، جو راز ہو اس پہ بحث کی ہی نہیں جا سکتی. جب ہے ہی راز ہے تو پھر آپ کی اور میری اوقات کیا ہے کہ ہم اس ہستی پہ بحث کریں. سامعین محترم، کون سیدہ ہے؟ وہ سیدہ قرآن کی قسم، قرآن کتنا عظمت والا ہے. اگر قرآن کے متعلق کوئی نازیبہ الفاظ کہے تو بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. اگر قرآن کی کوئی توہین کرے تو بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے، جبرائیل نے لایا ہے، قلب مصطفیٰ تک پہنچایا ہے. نزل علی قلبک، حبیب آپ کے قلب اطہر پر ہم نے اس سامد کو اتارا ہے. سیدہ کی عظمت کا جملہ آپ کی سماعت کو ہدیہ کر رہا ہوں. یعنی قرآن اتنا عظیم ہے جو مصطفیٰ جیسی ہستی کے قلب پر جبرائیل کے ذریعے اللہ نے نازل کیا ہے اور دنیا کو نبی نے بتایا ہے. وہ عظمت والی کتاب جس سینے پہ ہو، اس سینے پہ جو کھیل کے بڑا ہو اسے سیدہ کہتے ہیں. اس سینے پہ جو کھیل کی بڑی ہو اس ہستی کا نام سیدہ ہے. بسم اللہ کی جو با ہے نا، با، اس با کے علماء کی لغت میں نحو میں 14 معنی ہے. اس ایک لفظ جو با ہے نا، اس با ایک معنی میں استعمال نہیں ہوتی. علم نحو میں اس با کے 14 معنی ہیں. جملے کو ریپیٹ کر رہا ہوں، شاید ابھی پیچھے والے سوچ رہے ہیں میں نے کیا کہا ہے. اس لفظ ایک با ہے اور علم نحو میں اس با کے 14 معنی ہیں. اور جو علم نحو ہے نا اس میں شیعہ سنی اختلاف نہیں. وہ علم نحو وہاں پر بھی وہی پڑھایا جاتا ہے جو ہمارے ہاں پڑھایا جاتا ہے، جو ہمارے ہاں پڑھایا جاتا ہے وہاں پر بھی وہی پڑھایا جاتا ہے. یعنی علم نحو میں ہمارے شیعہ سنی کا کوئی اختلاف نہیں. وہ بھی مانتے ہیں کہ لفظ با کے 14 معنی ہیں، ہم بھی مانتے ہیں کہ لفظ با کے 14 معنی ہیں. اگر میں آسان کر دوں تو اس لفظ ایک ہے با، اور اس کا ایک معنی کبھی علی بنتا ہے، کبھی زہرا بنتی ہے، کبھی حسن بنتا ہے، کبھی حسین بنتا ہے اور کبھی مہدی ہے.
یعنی ان چودہ کے بغیر اللہ تک کوئی چیز نہ پہنچائی جا سکتی ہے اور نہ ادھر سے کوئی چیز ادھر آ سکتی ہے۔ اگر اس کے اوپر دلیل دے دوں تو اس طرح کہہ سکتا ہوں، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، حکم اطاعت ہے اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اور صاحبان امر کی۔ جب حکم آیا تو اول خدا تھا، وہ جو رہے میرے ساتھ جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، جب حکم آیا اطاعت کا تو اول خدا کی ذات ہے، بعد خدا رسول ہے، اور تیسرے نمبر پہ صاحبان امر ہیں۔ لیکن جب عمل جائے گا تو پہلے نمبر پہ صاحبان امر ہوں گے، پھر صاحبان امر سے رسالت تک جائے گا، رسول سے خدا تک جائے گا۔ یعنی جب بھی حکم آتا ہے ادھر سے تو اولیت خدا کی طرف ہوتی ہے، اور جب کوئی چیز ادھر سے جاتی ہے تو پہلے امام کے در پہ آتی ہے۔ اور یہ اس امامت کا عظمت اور مقام کتنا بلند ہے اس امامت کا۔ یہ امام اگر اللہ ابراہیم خلیل کو بنائے نا، قرآن کی سورہ مبارکہ بقرہ ہے، آیت کا نمبر 124 ہے، خداوند عالم نے جب ابراہیم خلیل کہا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ جب خداوند عالم نے کہا نا ابراہیم ہم نے امتحان لے لیا، لینے کے بعد ساری انسانیت کا آپ کو ہم نے امام بنا دیا۔ ابراہیم کا امتحان لیا، امتحان لینے کے بعد ساری انسانیت کا امام بنا دیا۔ کس کا امام بنایا ہے؟ ساری انسانیت کا امام بنا دیا۔ اس امامت کے عہدہ ملنے سے پہلے خلیل کی معرفت اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، اگرچہ مشرکین کو بتانے کے لیے اور سکھانے کے لیے تھی، لیکن اللہ نے بیان کی ہے، کہا کہ خلیل دلیل قائم کرتے تھے، بغیر دلیل کے اللہ کے خلیل کسی کو کوئی جواب نہیں دیتے تھے۔ کیسے دلیل قائم کرتے تھے؟ مشرک اس وقت تین قسم کے، ایک سورج پرست ہے، ایک چاند پرست ہے، ایک ستارہ پرست ہے، ایک بت پرست ہے۔ یہ چار گروہ تھے خلیل کے مقابلے میں، سورج پرست، چاند پرست، ستارہ پرست، بت پرست۔ بات سمجھ آ گئی؟ جملے کو ریپیٹ کریں، سورج پرست، چاند پرست، ستارہ پرست، بت پرست، چار گروہ تھے خلیل کے مقابلے میں۔ اب خلیل نے سب کو دلیل کے ساتھ جواب دینا ہے، اس لیے کہ اللہ قرآن میں چیلنج کرتے ہیں وَهَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر سچے ہو تو دلیل لے کے آؤ، سچے ہو تو دلیل لے کے آؤ۔ اور 1400 سال کی تاریخ تشیع گواہ ہے کہ شیعہ کا آج تک بچہ بھی ایسا نہیں ہے جس نے اپنے مذہب کی حقانیت بغیر دلیل کے مانی ہو۔ یہ ہماری تاریخ ہے سامعین محترم۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے سچائی کی علامت دلیل ہوا کرتی ہے۔ خلیل سورج کے سامنے آتے ہیں، دیکھتے ہیں اتنا بڑا ہے، اتنا چمکتا ہے، سب سے بڑا ہے، یہ خدا ہوگا، یہ خدا ہوگا۔ لیکن جب ڈوب گیا کہا جو ڈوب جائے خدا نہیں ہوتا، جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہوتا۔ جب ڈوب گیا تھوڑی دیر کے بعد چاند آ گیا، کہا یہ بھی کافی بڑا ہے، ٹھنڈک اس کی روشنی میں ٹھنڈک کا احساس بھی ہے، یہ خدا ہوگا۔ لیکن چاند بھی غائب ہو گیا، کہا جو غائب ہو جائے یہ بھی خدا نہیں ہو سکتا۔ ستارے آ گئے، ستاروں کو دیکھا اتنے زیادہ، اتنے خوبصورت، آسمان پورا سجایا ہوا ہے، یہ خدا ہوگا۔ جب ستارے بھی اوجل ہو گیا آنکھوں سے، کہا جو اوجل ہو جائے وہ بھی خدا نہیں ہوتا۔ یہ خلیل کی معرفت ہے، یہ ہے۔ میں جملے کو بدل رہا ہوں، امامت جب پہلے درجے پہ ہو تو یہ معرفت ہے، اور یہی امامت جب اپنے کمال پہ پہنچتی ہے نا، یہی امامت جب اپنے کمال پہ پہنچتی ہے، پھر امامت کا معیار کیا ہے؟ پھر سورج کے غروب ہونے کا انتظار نہیں ہوتا، بلکہ ڈوبے ہوئے کو انگلی کے اشارے سے پلٹایا جاتا۔ یار جس کو سمجھ آیا آپ بھی نہیں بولے، اس کی اپنی قسمت ہے۔ پھر جب امامت اپنے کمال کو پہنچتی ہے، پھر سورج کے غروب ہونے کا انتظار نہیں کیا جاتا، بلکہ ڈوبے ہوئے کو انگلی کے اشارے کے ساتھ پلٹایا جاتا ہے۔ چاند کے غائب ہونے کا انتظار نہیں کیا جاتا، بلکہ انگلی کے اشارے کے ساتھ چاند کے دو ٹکڑے کیے جاتے ہیں، اور
سامعین محترم ستاروں کے اوجل ہونے کا انتظار نہیں کیا جاتا، ستارے کو اپنے دروازے پہ اتار کر دنیا کو بتایا جاتا ہے ستارہ ہوتا ہی وہ ہے جو اہل بیت کے دروازے پہ۔ یہ نہیں کہ چاند پر کوئی جائے، عجیب یہ نہیں کہ چاند پر کوئی جائے، مشینیں بھیج کر مریخ کی خبر لائے، خلا میں جا کے کوئی ایک گھر بنا آئے، ستارے ڈھونڈ کے تصویریں ان کی دکھلائے۔ یہ عجیب نہیں ہے تو عجیب کیا ہے؟ عجیب یہ ہے کرے چاند شک اشارے سے، بلائے گھر میں اور باتیں کرے ستارے سے۔ نعرہ حیدری، ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ نے سنا۔ میں بالکل جلدی تین گروہ میں نے بیان کر دیے۔ چوتھا گروہ کون تھا؟ بت پرست، اور ان کا سردار ہے کون؟ نمرود۔ ان کا سردار ہے نمرود۔ بت پرستوں کے بت گرائے خلیل نے کلاڑے کے ساتھ، لیکن کلاڑا رکھا بڑے بت کے اوپر، کندھے کے اوپر۔ جب آئے پوچھا ہمارے بت کس نے گرائے ہیں؟ کہا بڑے سے پوچھو، کہا بڑے سے پوچھو، کہا اس کو کیا پتا؟ کہا جس کو پتا نہ ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کو پتا نہ ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب بت پرست سارے جھٹلائے گئے نا، اب جو جھوٹا خدا بنا ہوا تھا اسے اپنی خدائی کا خطرہ پڑا۔ میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، کچھ ابھی بہت دور ہے کہ انشاءاللہ آپ کو لے کے جانا ہے، میں نے آپ کو منظر فضائل کی معراج کی منظر تک پہنچا کے انشاءاللہ زحمت تمام کر دینی ہے۔ اب جو جھوٹا خدا بنا ہوا تھا نا، اسے اپنی خدائی میں خطرہ نظر آیا۔ اس نے کہا اگر ان کو توڑ دیا ہے تو میں کیا چیز ہوں، چونکہ یہ اللہ کا خلیل ہے۔ سامعین محترم، اس نے کہا کہ خلیل کو ہم سزا دیں گے۔ خلیل نے خوشی سزا قبول کر لی۔ جب سزا میں اللہ نے بردم و سلام ابراہیم کہہ کر آگ کو ٹھنڈا کر دیا، اب خلیل کو اس نے اپنے دربار میں بلایا، بلا کر کہا بتا کیفا ارا خدا، تیرا خدا کیسا ہے؟ نمرود نے خلیل سے سوال کیا، دوسرے سمارے میں پوری آیات موجود ہے، میں تفصیل نہیں جانا چاہتا۔ کہا تیرا خدا کیسا ہے؟ اس نے کہا ابراہیم نے کہا میرا خدا ہے وہ ہے جو مارتا بھی ہے زندہ بھی کرتا ہے، جو زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے۔ اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ایک راستے چلتے ہوئے بے گناہ شخص کو قتل کر دیا، ایک سزائے موت کے قیدی کو آزاد کر دیا۔ بس جیسے یہ جملہ کہا نا سامعین محترم، آخری بندے تک توجہ چاہوں گا، اس کے بعد خلیل خدا کے چہرے پہ جلال آیا۔ کہا میرا خدا وہ ہے، میرا خدا ہو۔ امامت کی ابتدائی معرفت اور آخری معرفت، امامت کا کمال ذہن میں رہے۔ کہا میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈبوتا ہے۔ اگر تو واقعی خدا ہے، تو مغرب سے نکال کے مشرق میں ڈبو دے۔ قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، بس اس ایک دلیل پر کافر مبہوت ہو گیا۔ اس کے پاس خلیل کا کوئی جواب نہیں تھا، لیکن قرآن نے اس آیت کو اپنے اندر محفوظ کر کے دنیا کو بتایا یہ امامت کی ابتدا تھی، اور ابتدائی معرفت امامت اتنی ہی تھی کہ خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈبوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی سامعین محترم مولا کائنات نے مغرب میں ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹایا تو خیال آیا قرآن میں تو اللہ کی شان یہ ہے، اس لیے علی نے فوراً سر سجدے میں رکھا۔ کہا یہ تو علی اللہ والوں کا کام ہے، حقیقی اللہ تو وہ ہے جس کی بارگاہ میں علی جھکتا ہے۔ حقیقی سامعین محترم، ایک جملہ اور اضافہ کر رہا ہوں، میرے بھائی نے مجھے کہا تھا نماز کے متعلق گفتگو کرنی ہے، بس ایک جملہ اسی میں آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں۔ ساری امت کا اتفاق ہے میرے نبی کی 3 سنتیں ہیں، سنت قولی، سنت فعلی، سنت تقریری۔ جو زبان سے کہا قول ہے، جو عمل سے کیا فعل ہے، اور جو میرے نبی کے سامنے کسی نے کیا، میرے آقا کے سامنے، اسلیم کے نانا کے سامنے، زہرا کے بابا کے سامنے کسی نے بھی کیا، وہ تقریر ہے۔ اور یہ تینوں عمل سنت امت کے لیے۔ اب میں ایک سنت جو آپ کی سنی ہوئی ہے میں بیان کر رہا ہوں۔ مصطفیٰ حالت نماز میں، نماز کی معراج سجدہ، مصطفیٰ حالت نماز میں، مومن کے لیے نماز معراج ہے،
اور نماز کی معراج ہے سجدہ. خود صاحب معراج نماز کی معراج میں ہے. کس کو جملہ سمجھ آیا ہے اس کی اپنی قسمت ہے. خود صاحب معراج نماز کی معراج سجدے میں ہے. اور ایسے عالم میں امامت آ کر رسالت کی پشت پہ سوار ہوتی ہے. منظر آپ نے سنا ہوا ہے, میں نے اپنے الفاظ میں منظر کشی کر دی ہے. صاحب ایسے عالم میں امامت آ کر پشت رسالت پہ سوار ہوتی ہے. ساری امت کے علماء نے لکھا نواسا نانا کی پشت پہ بیٹھ گیا. میں وہ جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, سب نے لکھا نواسا نانا کی پشت پر بیٹھ گیا. نواسا نانا کی پشت پر بیٹھ گیا. اچھا قبول ہے. اگر نواسا نانا کی پشت پر بیٹھا ہے تو پھر نانا کا ہر عمل سنت ہے. پھر نانا کا ہر عمل سنت ہے. پھر ہر نانے کو حالت نماز میں اپنے نواسے کو پشت پہ بٹھا دے. کیا یہ عمل سنت ہے؟ جائیے جتنے بھی مکاتب فکر کے پاکستان کے علماء ہیں سب کے سروں پہ رکھیے قرآن, ان سے پوچھئے کیا یہ عمل سنت ہے؟ وہ کہیں گے نہیں. کہا نبی نے کیا تھا یا نہیں؟ ہائے ہائے میں نے جملہ کہا ہے. کہا مصطفیٰ نے کیا تھا یا نہیں؟ کہا نبی نے کیا تھا, لیکن امت کے لیے سنت نہیں ہے. میں نے پوچھا کیوں نہیں ہے؟ کہا اس لیے نہیں ہے کہ اگر نماز کیونکہ پڑھنی ہے خالص اللہ کے لیے قربتاً اللہ, اگر کوئی بندہ بھی نماز میں اپنی پشت پر کسی اور کو بٹھا لے تو دو حالتوں سے خالی نہیں ہے. یا تو کسی مجبوری کی وجہ سے بٹھایا ہے, یا محبت اتنی زیادہ ہے کہ اس محبت کی وجہ سے اتار نہیں سکا. تو دنیا کو اللہ کو پسند نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت میں کسی غیر کی محبت شامل ہو جائے. اس لیے قیامت تک اس عمل کو اللہ نے مصطفیٰ نے کیا بھی لیکن امت کے لیے سنت قرار نہیں دیا. تو پھر مجھے کہنے دیجئے نا سامعین محترم, یعنی ہر نبی کے عمل کو سنت مان کر بھی اگر یہ عمل سنت نہیں ہے اور اس کے باوجود مانتے ہو کہ نبی نے کیا بھی ہے, تو پھر نبی نے تو پیغام دے دیا نا تمہیں کہ اگر تمہارا بیٹا نماز میں آ جائے تو نماز رہتی نہیں ہے, اور اگر یہ نکل جائے تو بچتی نہیں ہے. اگر ان کی محبت و مودت کو نکال دیا جائے. اچھا یہاں تک پہنچ گیا. اگلا جملہ آخری جملہ اسی پہ بات کو تمام کر رہا ہوں, اگر میرے ساتھ ہیں سامعین محترم. حسین آئے, پشت رسالت پہ بیٹھ گئے, رسول خدا نے سجدے کو توڑ دیا, نماز توڑی نہیں, نماز کو توڑا نہیں. جب تک حسین مرضی سے نہیں اترے نماز کو دور دیتے گئے مصطفیٰ. یعنی نبی نے اپنے عمل سے بتایا حسین اگر عبادت میں آئے تو عبادتیں کم نہیں زیادہ ہو جایا کریں. اگر بندے کے دل میں حسین ہو تو پھر عبادتیں کم نہیں ہوتی. آج جھگڑا یہ ہے کہ میں نے نماز میں کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا. میں کہتا ہوں یہ جھگڑے سے باہر نکل, پہلے یہ سوچ تو نے سجدہ کیا بھی ہے یا نہیں کیا. اس وقت مکتب اہل بیت کے پیروکاروں کو جو باہر سے خطرات درپیش ہیں, میری یہ ذمہ داری ہے ممبر سے بیان کرنا, جو اس وقت مشکلات درپیش ہیں باہر سے. آپ کے گھر میں اگر کوئی مسئلہ ہے تو گھر میں رکھیے, لڑیے, گھر میں اختلاف کیجئے, لیکن اختلاف کو خبردار دشمنی میں مت بدلیے. اس دشمنی کا آپ کو اور مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کوئی تیسرا فائدہ اٹھائے گا اور نقصان اہل بیت کے مکتب کو ہوگا. اور اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے یہ مجلس یہ عزاداری اس کا ٹھیکیدار میں ہوں یا میری وجہ سے ہے, کوئی بھی ہے, وہ مولوی ہے, ذاکر ہے, خطیب ہے, عالم ہے, عزادار ہے, کوئی بھی ہے, اگر کوئی سمجھتے ہیں میں ٹھیکیدار ہوں اس کا, تو خدا کی قسم تیرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. میں پوری ذمہ داری کا جملہ کہہ رہا ہوں. جب سے ثانی زہرا نے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر یہ چیلنج کر دیا ہے کہ قیدک وسعصایک وناصب جہدک واللہ لا تبہو ذکرنا, میری بی بی نے, پاک بی بی نے, علی کی بیٹی نے, اسیرہ شام نے بندے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ یزید کو جب کہہ دیا ہے جتنی کوشش کر سکتا تھا تو نے کر لی, جتنی مزید کر سکتا ہے کر لے, واللہ اللہ کی قسم
بیوی نے آپ کی اور میری قسم نہیں ہے، یہ ممبر پہ کس جا کر خطیب کی قسم نہیں ہے، یہ علی کی بیٹی کی قسم ہے۔ واللہ لا تمحو ذکرنا، تو قیامت تک ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا۔ ولا تمید وحینا، تو قرآن اور اہل بیت کے رشتے کو نہیں توڑ سکتا۔ قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ چلیں گے اور حوض کوثر تک ساتھ رہیں گے۔ عزیزان، بس اگر کسی جگہ پر اہل بیت کے مکتب کو یا عزاداری کو کوئی خطرہ درپیش ہوگا، اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ہوگی؟ عزاداری آپ کی میری وجہ سے نہیں باقی، لیکن آپ کا اور میرا امتحان ضرور ہے، اسی طرح جس طرح کوفہ والوں کا امتحان تھا، جس طرح کربلا کے واقعے کے وقت جتنے مسلمان تھے عالم امت مسلمہ میں سب کا امتحان تھا، اسی طرح آپ کا اور میرا بھی امتحان ہے۔ اگر کسی جگہ پر ہماری کسی کوتاہی کی وجہ سے کوئی خطرہ پیش آئے، کوئی مشکل پیش آئی، ہماری آپس کی نفرتوں کی وجہ سے، اس کا انجام کون بھگتے گا؟ جب دشمن مارنے کے لیے آتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کون ہے، وہ یہ دیکھتا ہے علی ولی اللہ پڑھتا ہے یا نہیں ہے، یہی دیکھتا ہے نا۔ وہ یہ نہیں پوچھتا کہاں پڑھتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے عقیدے میں علی ولی اللہ ہے یا نہیں۔ اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں، جس کے عقیدے میں علی ولی اللہ نہیں، اس کا شیعت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ تو شیعہ ہے ہی نہیں، شیعہ کہتا ہی اس کو ہے جس کے عقیدے میں فقط علی ولی اللہ نہ ہو، وہ خلیفۃ بلا فصل بھی ہو۔ یعنی میں نبی کے بعد بلا فصل علی کو خلیفہ مانتا ہوں، میں علی کی حکومت کو مانتا ہوں، میرے وجود پر حکومت ہوگی تو فقط 14 کی ہوگی، میری آنکھ حرکت کرے گی تو وہی دیکھے گی جو 14 چاہتے ہیں، میرے کان وہی سنیں گے جو 14 چاہتے ہیں، میری زبان وہی بولے گی جو 14 چاہتے ہیں۔ دین میں میری مرضی تو ہے ہی نہیں ہے، میری مرضی کہاں ہے دین میں؟ کسی مجتہد فقیہ مولوی ذاکر کی مرضی کہاں ہے دین میں؟ بس یہی میرا پیغام تھا۔ محرم صاحب کے ہے خوشحال علی ولی اللہ ہمارا ایمان ہے، اس کے بغیر میں نے آسان سی بات کی ہے کہ جس بندے کا علی ولی اللہ پہ ایمان نہیں، اس کا شیعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ شیعہ نہیں ہے۔ آپ جہاں، میں نے یہ کہا، عرض یہ کی ہے کہ آپ جہاں پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں، لیکن جھگڑے کا سبب نہ بنائیں اس کو، خدا را شیعت کی تقسیم کا سبب نہ بنائیں، آپس میں نفرتوں کا سبب نہ بنائیں۔ ولایت نفرتیں بنانے کے لیے نہیں آئی، ولایت محبتیں بانٹنے کے لیے آئی ہے، ولایت تشیع کو جوڑنے کے لیے آئی ہے، ولایت اہل بیت کے چاہنے والوں کو آپس میں جو ہے ایک جگ جان، ایک قالب بنانے کے لیے آئی ہے۔ ولایت دشمنان اہل بیت کے مقابلے میں اتحاد و وحدت پیدا کرنے کا نام ہے۔ یہی ہے ولایت عزیزاں۔ ہر جگہ پڑھیں، ہر جگہ جہاں آپ کو پڑھنا ہے پڑھیں آپ۔ میں یہ نہیں کہتا آپ کہاں نہ پڑھیں، کہاں پڑھیں، میں یہ کہتا ہوں اس کو سبب نفرت رکھیں، بس یہ میری یہ گزارش ہے آپ سے عزیزاں۔ بس جی دیکھیں، اگر آپ فقط فقیہ کی بات مان لیں تو پھر تو مشکل ہی ختم ہو جاتی ہے نا۔ جس اب صادق شرازی صاحب نے اجازت دی ہے، آیت اللہ یاسوف الدین اسلغار نے اجازت دی ہے، جس نے اجازت دی ہے اگر ان کا کوئی مقلد پڑھتا ہے تو کسی کی جرت نہیں ہے اس کو روک سکے۔ میں نے کہا نا جو ان کی تقلید کرتے ہیں وہ ان کو کوئی روک نہیں سکتا، جو آغازستانی کے مقلد ہیں انہوں نے اجازت نہیں دی، کوئی کہہ نہیں سکتا کہ پڑھے۔ اگر ہم اس بات میں آ جائیں تو جھگڑا ہے ہی نہیں ہے۔ پھر سامعین محترم، میں کہتا ہوں آپ اپنی مرضی کریں، جہاں آپ کا دل کرتا ہے پڑھیں، لیکن سبب نفرت نہ، میری یہ آپ سے گزارش ہے، میری آپ سے گزارش ہے بس عزیزان۔ اس لیے یہ دین اتنا سستا نہیں پہنچا ہوتا، بڑا خرچہ ہوا ہے رسول کے اس دین میں۔ 3 مقامات ہیں، 3 ہستیاں ایسی ہیں جن کو پشت گردن سے ذبح کیا گیا ہے۔ پہلا حسین کا، میرے چوتھے امام کا نوکر ہے سعید بن جبیر۔ کیسے ہوتے ہیں آل محمد کے نوکر؟ سنو گے، حجاج بن یوسف نے گرفتار کیا، گرفتار کرنے کے بعد کہا اس کو مٹی پہ لٹا دو۔ جیسے ہی مٹی پہ لٹایا انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی، کہا اسی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، اسی مٹی میں دوبارہ داخل کیا جائے گا، پھر اسی مٹی سے دوبارہ وطورۃ اخری، دوبارہ اسی مٹی سے نکالا جائے گا۔ کہا الٹی سائڈ پہ لٹا، الٹی سائڈ کیا، پھر کہا قرآن کی آیت پڑھی، بائیں سائڈ لٹایا، پھر قرآن کی آیت پڑھی، مجبور ہو کے دشمن نے پشت گردن پہ خنجر چلایا۔
یہ پہلا شہید آل محمد کے جس کو پشت گردن سے ذبح کیا گیا۔ دوسرا شہید بیان کروں خدا جب مسلم کے دونوں بچوں میں مسائب پورا تفصیل نہیں پڑھتا چاہتا، میرے بات اچھے پڑھنے والے مسائب، جب مسلم کے دونوں بچوں کو زندان سے نکل کر حارث کے گھر میں انہیں پناہ لی تو ہمیں ان کو کھانا کھلایا، بستر پہ لٹایا، آدھی رات کا وقت تھا، دونوں بچے اچانک ڈر کے اٹھے۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا بھائی کیا ہوا؟ کہا ابھی میں نے خواب میں بابا کو دیکھا ہے، ان کے ساتھ رسول اللہ بھی تھے، ان کے ساتھ نانا علی بھی تھے۔ کہا کس حالت میں؟ کہا وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو لینے آئے ہیں بچوں، آپ کی تکلیفوں کے دن ختم ہو گئے ہیں۔ بس کہا بڑے بھائی، چھوٹے بھائی نے بڑے سے کہا میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ بس دونوں بھائی ایک دوسرے کے گلے مل کے رونا شروع ہو گئے۔ اب جو چھوٹی اولاد والے بیٹھے ہو مجھے معاف کرنا، اللہ جیسے ہی دونوں بھائیوں نے رونا شروع کر دیا نا، اس کے فوراً بعد باہر کو حارث معلوم کے کانوں تک یہ آواز پڑی، یہ اندر کمرے میں دروازہ کھول کے داخل ہوا۔ اس کی جیسے ہی ان دو معصوم بچوں پہ نگاہ پڑی نا، اس معلوم نے کیا کیا، اس نے اپنے نجس ہاتھ آگے بڑھائے، بچوں کی زلفوں میں ہاتھ ڈالے، جس کی آنکھ قسمت ہے اس کی، میں کسی کی منت نہیں کرتا، مسائب فن نہیں ہے، مسائب بیویوں کی عطا ہے، اور آپ یقین کر لیں وہ آتے ہیں پرسہ لینے کے لیے جن کی فرش عطا کی مجلس ہے۔ عزداروں بس اس ملعون نے بچوں کی زلفوں میں ہاتھ ڈالے، زمین پہ گھسیٹتا ہوا بچوں کو لے آیا، لا کر اس نے کبھی دائیں رخسار پہ چماٹا مارتا ہے، کبھی بائیں رخسار پہ۔ اس ملعون نے ایک صحن کے جو ہے ایک پلر کے ساتھ دونوں بچوں کو باندھ دیا، ساری رات ننے دو بچے بندے رہے۔ صبح ہوئی اس نے بچوں کو لے کر نہر فرات پہ آیا، نہر فرات پہ آ کر عزداروں ان بچوں کو کہا میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ بچوں نے کہا ہماری 3 باتوں میں سے عرب سے ایک بات لازمی مانتے ہیں۔ کہا تمہاری کون سی 3 باتیں ہیں؟ کہا ہمارے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں واپس عبیداللہ ابن زیاد کے دربار میں لے جا۔ کہا نہیں وہ مجھے اس طرح انعام نہیں دے گا۔ کہا میں کسی جو ہے غلاموں اور کنیزوں کے بازار میں لے جا کر فروخت کر دے، تجھے زیادہ پیسے مل جائیں گے۔ کہا یہ بھی نہیں کر سکتا، میں تمہیں قتل کروں گا۔ پھر تیسری بات جب بچوں نے کہا نا اچھا یہ بھی نہیں کر سکتا، ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے دے، ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اس کے بعد تیری مرضی ہے پھر تو ہمیں ذبح کر دے۔ عزداروں بس اس ملعون نے ان 2 ننھے شہزادوں کو 2 رکعت نماز یہ کہہ کر پڑھنے کی اجازت دی اگر نماز کچھ فائدہ دے سکتی ہے تو پڑھ لو۔ عزداروں آل محمد کا کتنا خرچہ ہوا اس نماز کے اوپر؟ بس بچوں نے ایک مرتبہ سامنے نہر فرات بہ رہی تھی، لیکن میں نے روایت میں پڑھا ہے بچوں نے وضو نہیں کیا بلکہ وہیں پر مٹی سے تیمم کیا۔ تیمم کرنے کے بعد دونوں بچوں نے ایک مرتبہ خاک پہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہا۔ بچوں نے نماز مکمل کی۔ نماز مکمل کرنے کے بعد عزداروں ایک مرتبہ اس نے تلوار اٹھائی، یہ بڑے شہزادے کو قتل کرنا چاہتا تھا، چھوٹا شہزادہ آگے بڑھا، کہا ظالم کوئی چھوٹے بھائیوں کے سامنے بڑے بھائیوں کو بھی قتل کرتا ہے۔ اس ملعون نے تلوار چھوٹے بھائی کی طرف موڑی نا، اب بڑے بھائی نے آگے بڑھ کہا بڑا بھائی تو باپ زما ہوتا ہے، کوئی بڑے باپ کے سامنے بھی بچوں کو قتل کرتا ہے۔ عزدارو اس ملعون نے تلوار اٹھائی، ایک مرتبہ بڑے کی گردن پہ ماری، بڑے کا لاشا زمین پہ تڑپنے لگا، چھوٹے نے اپنے آپ کو بڑے بھائی کے لاشے پہ گرا دیا۔ اس ملعون نے بڑی کوشش کی اس چھوٹے سے بچے کو اپنے بھائی سے جدا کرنے کی، لیکن جب جدا نہیں کر سکا اس نے الٹی گردن سے اور مسلم کے چھوٹے بچے کو ذبح کرنا شروع کیا۔ عزدارو یہ دوسرا شہید ہے، اور تیسرا شہید کون ہے عزدارو جسے پشت گردن سے ذبح کیا گیا؟ وہ کوئی اور نہیں، وہ زہرا کا لال ہے۔ آخری وقت میں سر سجدے میں تھا، 7 قدم پہ بیٹی کھڑی تھی، 70 قدم پہ بہن کھڑی تھی، رو رو کے کہہ رہی تھی ظالم نہ مار، میری ماں نے چکیاں پی